تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیا ہے، پانی پانی بنا دیا ہے کہ لکھو کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا، و جس کی میں نے قسم اٹھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو، جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص۔ کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخنات بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا. میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا. آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا. جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے. یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا. ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے. یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے. اب تو میری تعریف لکھ. یا حبیبی تعال. میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے. انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی. سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے. پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی. نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا. یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس ودیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا. بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے. بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے. آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ. میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے. میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، جسے میں مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں.
तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूँ। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूँ, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते, आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है, कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़खी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है, मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा। आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं तेरे सारे माफ कर